الحمدللہ گفتگو بھی چل رہی ہے الحمدللہ. شکر اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور بڑی دعائیں دیتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے. لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ الحمدللہ دور ہو رہی ہیں. آج بھی جو ٹاپک ہے وہ سجیسٹ کیا ہے, ایک کامنٹ ہی آیا تھا کہ ہمارے آج کے جدید دور میں اخلاص کی بڑی کمی ہے. منافقت بہت زیادہ ہو گئی ہے, مطلب کی دوستی ہے, مطلب ظاہر کچھ اور ہے, اندر سے بندہ کچھ اور ہے. تو یہ اخلاص کیا ہے, اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑا ورڈ ہے اخلاص. اخلاص کے لفظی معنی دیکھیں تو سنسیریٹی, پیورٹی, یہ اس کے معنی نکلتے ہیں. اور جو میں سمجھاؤں کہ اخلاص خالص کی صفت ہے, سبحان اللہ, جو مخلصین پہ جس کا اظہار ہوتا ہے. سبحان اللہ. خالص کی صفت ہے جس کا اظہار مخلصین پر ہوتا ہے. میں اس کو کچھ ایسے سمجھاؤں, جو خالص ہے, صفات تو ساری جتنی بھی اچھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی منسوب ہے, اور وہ اس کے بندوں پر اس کا مظہر ہوتا رہتا ہے. ربوبیت کا مظہر ہوتا ہے, رحمانیت ہوتی ہے, قہار بھی ہوتا ہے, جبار بھی ہوتا ہے, منصف بھی ہوتا ہے. یہ ساری اس کی ذات کی صفات جو ہے یہ لوگوں میں اس کا اظہار نظر آتا ہے. اچھا, جب رب العزت نے جب اپنی وحدانیت کا جب پراپر انٹروڈکشن دیا نا, تو اس نے سورہ اخلاص بنائی. سبحان اللہ. تو سورہ اخلاص جو ہے وہ رب تعالیٰ کی خالص وحدانیت کے اوپر ہے. یعنی کہ جیسے وہ خود خالص ہے, اس نے اس کو بھی کہا کہ قل هو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. کہا کہ اللہ یکتا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, تو وہ اللہ ایک والی گنتی میں بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. ایک یا دو والی گنتی اس میں بھی نہیں اللہ آتا, یکتا ہے. تو وہ یکتا ہے. اللہ الصمد, اور وہ بے نیاز ہے. سرکار کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا, فرماتے ہیں کہ یا الہی تو کار ساز و کریم, ماورائے حدوث نور قدیم, بے نیازی تجھی کو زیبا ہے. تو ہے جبار, تو رحیم و کریم. سبحان اللہ. تو اب یہ جو بے نیازی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ ہم نے کسی ایک ٹاپک پہ بات کی تھی کہ دیکھیں, شہد کو بنانے کے لیے اس دنیا میں مکھی درکار ہے, لیکن جنت میں تو اس کے حکم کے مطابق نہریں چلتی ہیں. یعنی کہ وہ مکھی کی بھی نیاز مندی نہیں اس کو چاہیے ہے, وہ ہر چیز سے ماورا ہے, ہر فارمولے سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے, نہ اس سے کوئی آگے جنا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کے کوئی والدین. وہ اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, یکتا ہوں, ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ کے لیے ہوں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اب یہ اس نے اپنی جب پوری وحدانیت بتائی رب العزت نے, تو اس کو کہا گیا کہ یہ ہے سورہ اخلاص. اب یہ ایک پیٹرن بن گیا کہ یہ اخلاص کا کوئی تعلق ہے وحدانیت کے ساتھ. ایسے ہی تو نہیں نا ساری چیزیں بنی ہوئی, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے منشا تو چل رہی ہوتی ہے نا. غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ کہانی چل کیا رہی ہے ساری کی ساری. اب یہ جو اخلاص جس کا ذکر ہوا ہے جی, یہی پوری کی پوری کہانی کو اٹھا کے نہ آپ اس دنیا میں لے ہیں.
اپنے روزمرہ کے معاملات میں لے آئیں۔ خالص دودھ ہے نا جی، کہتے ہیں اللہ کا نور ہے دور، تو دودھ میں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیورلی یہاں پر دی ہیں، جب بھی آپ اس میں کچھ بھی ملاوٹ کر رہے ہیں تو آپ اخلاص سے کم از کم دور ہو رہے ہیں، یعنی کہ پیورلی اللہ کے ساتھ پورا سودا دیے جس نے بھی یہ کرنا ہے، اس سے کم کی یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، آپ نے دنیا داری کو دیکھنا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، لوگوں پہ احسان کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، ہر چیز کا پیٹرن پیچھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ یہ اخلاص ہے۔ اور اس اخلاص کا مطلب جو ہے، یا مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ اب جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا کہ مومن وہ ہے جو یہاں پر اپنا انعام نہ مانگ لے، وہ اپنے انعام کو انتظار کرے کہ جب مالک انعام دے گا، چاہے ادھر دے انعام، وہ پھر بہت وسعت والا انعام ہوگا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو وہ دنیا والوں سے اپنا انعام نہیں وہ لینا چاہ رہے ہوتے۔ آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، بہت میں نا ایک دن سرکار کی لائبریری، ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی تھی وہاں پر، تو میں وہ دیکھ رہا تو ایک نا لیٹر ہیڈ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا المخلصین، اور 6 نامبر روڈ کالج کا ایڈریس جو تھا، لاہور انگلش کالج کا، وہ ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا۔ اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے نا اس المخلصین کا جو تھا نا منشور، وہ بھی میرے ہاتھے چڑھ گیا۔ یہ بہت پرانی، میں کوئی 85 یا 84 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جی میں۔ اچھا، وہ کچھ ارادہ مجھے اس میں نظر آیا کہ سرکار یا کچھ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ مل کر جو ہے نا ایک بنانا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے المخلصین، ایک جماعت ہے یا کوئی لوگ ہیں۔ اس کا جب میں نے منشور تھوڑا سا مجھے یاد ہے، باقی نہیں یاد مجھے، تو وہ جب میں نے اس وقت بھی پڑھا تھا نا تو میں نے کہا تھا بھائی یہ تو ناممکن ہے، یہ نہیں بننے لگی۔ بڑی مشکل پوائنٹس ہیں سارے کے سارے، کہ اللہ کو واحد ماننا، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے اوپر مکمل پیرا عمل ہونا، زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی زبان سے کوئی لفظ بات نہیں نکلنی، آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی نہ نکلے، اور آپ نے سیاست میں کبھی عمل دخل نہیں کرنا، کیونکہ سیاست ویسی رلی ملی سی ہمیشہ سے ہی، آپ کو بتائیے دیے۔ اس طرح کے کچھ اور پوائنٹس تھے، تو میں نے جب وہ پڑھا نا میں نے کہا تو یہ تو بڑی زبردست پوائنٹس ہیں، تو یہ بنی کہ نہیں بنی، لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بن نہیں سکی، کیونکہ مخلصین کدھر سے اکٹھے ہوں گے، اتنے سارے ملتے ہی نہیں ہیں معاشرے کے اندر، لوگ کہاں ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہے ہم، یہ نایاب لوگ ہوتے ہیں جو مخلصین ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ وہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیری دنیا کو ورگلاؤں گا، تو اللہ نے کہا کہ وہ عباد المخلصین ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ کے مخلصین ہوں گے، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ لوگ جو تیرے دام میں نہیں آئیں گے، گمراہ نہیں کر سکو، جن کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو مخلصین ہیں جن کی بارے میں وہ بات کی گئی ہے، وہ خالصتاً اللہ کو اپنی ہر چیز کے اندر شامل رکھتے ہیں، خالصتاً۔ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ میں ملاوٹ نہیں کریں گے، سچ میں ملاوٹ نہیں۔ منافقت ہوتی ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ سچوں میں سچے، جھوٹوں میں جھوٹے، مسلمانوں میں مسلمان، کافروں میں کافر، تو ادھر بھی مشہور ادھر بھی مشہور، تو وہ نہ ادھر کے ہوں گے نہ وہ ادھر کے ہوں گے، وہ بس درمیان میں ہی رہیں گے، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اور جو خالصتاً ہوتے ہیں نا جی، آپ کہتے تھے کہ دیکھو ہو سکتا ہے سچا کافر بخشا جائے،
لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا کبھی. اللہ اکبر. منافق کون ہے؟ جو اخلاص کے اندر ملاوٹ پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ کس کا شعر ہے؟ میرے خیال میاں محمد بخش صاحب کا. فرماتے ہیں کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا. کچ شیشہ ہے, شیشے کا بھی منکا ہوتا ہے, اور جو لال پتھر جس کو کہتے ہیں گوہر جو ہوتا ہے وہ بھی ہے. کہ کچ بھی منکا لال بھی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا مل سرافہ پائیے تے فرق ہزار کوہاں دا. کہ جب صراف کے پاس جائے گا نا تو وہ بتائے گا کہ یہ کتنا فرق ہے دونوں کی. یہ شیشہ ہے, یہ پتھر ہے, یہ گوہر ہے, وہ جعلی ہے, یہ اصلی ہے. وہ قیمت لگائے گا اس شیشے کی, نہ یہ کیا یہ تو اٹھا کے لے جائیں آپ, ویلیو اس کی ہے گوہر کی, لال کی ہے جی. کہ تیری گدڑی آیا لال, لال دیکھیں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے فرق جو ہے نا جی وہ نظر آئے گا کہ یہ کچ والے لوگ کون سے ہیں اور گوہر والے لوگ کون سے ہیں. گوہر والے جو لوگ ہیں نا جی وہ دنیا سے اپنا معاوضہ نہیں لیں گے, اور ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب عمل کی باری آئے گی تو وہ آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے, اور جب انعام کی باری آئے گی آپ کو سب سے پیچھے نظر آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. ان کو کوئی انعام لینے کی جلدی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے فیصلے نہ یہ ان لوگوں نے نہیں کرنے ہیں, ہمارے فیصلے اس رب تعالیٰ کے پاس ہیں, رب ذوالجلال کے پاس ہے, اس نے ہمیں دینا ہے جو دینا ہے. یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. اب دیکھیں سرکار کہتے تھے کہ جس نے اپنے دور میں انعام نہیں لیا اللہ اس کو نگلیکٹ نہیں کرتا, سبحان اللہ. اور پھر آنے والے زمانے اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کہ اپنے دور میں وہ خاموشی سے خدمت کرتے رہے, اللہ کا نام پھیلاتے رہے, خدمت خلوص سے کرتے رہے, لوگ اسے بے وقوف کہتے رہے, اس کو پاگل کہتے رہے کہ تو سارا کچھ دیے جا رہا ہے, کھلائی جا رہا ہے, پلائی جا رہا ہے, اور تیری تو سیونگ کی کوئی نہیں ہو رہی, تو کیا کرے گا, تو کیسے چلے گا, تو سارا کچھ. وہ اب ان کا منشور کچھ اور تھا. انہوں نے اپنے دور میں انعام نہیں لیا. لے سکتے تھے, دنیا تو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ جناب ہمیں کوئی اچھا سچا ملے, ہم اس کو کرپٹ کریں فوری طور پر, اور اس کی کرپشن کے پیچھے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے اس جال میں نہیں آتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے نا سارے لوگ یہ تو فقیروں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں, فقیری خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے انعام نہیں لینا. پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں, اور پھر دور ان کے شروع ہو جاتے ہیں. ہر دور ان کا, جیسے سرکار کو وہ شعر نہیں کہ واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. سبحان اللہ, سبحان. تو وہ ان کا کمال ہی کچھ اور ہوتا ہے. ان کی ڈیل اللہ کے ساتھ چلی تھی. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ, انہوں نے بھی بڑا خوبصورت نا اخلاص کو بیان فرمایا ہے جی. اور ایک چھوٹی سی کہانی انہوں نے بتائی ہے کہ اخلاص کیا ہے. ابھی وہ اپنی تربیت گاہ میں تھے تو بال بڑے ہو گئے ہیں, تو مرشد نے کہا کہ جاؤ بال کٹوا کے لاؤ. اب وہ چلے گئے نائی کے پاس ہیں جی, باربر, تو پیسے جیب میں ہیں کوئی نہیں. تو باربر کو جا کے نائی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو. وہ نائی کو بڑا سمجھدار تھا, اس کے پاس بندہ بیٹھا ہوتا جس کے بال کاٹ رہا تھا. اس نے کہا اٹھ جا بھائی, بڑا گاہک آ گیا, اس کے بال پہلے کاٹنے تھے مجھے. تو بڑی محبت سے حضرت جنید بغدادی کے انہوں نے بال کاٹے. حضرت جنید بغدادی کے دل میں آئے کہ اتنی محبت سے اس نے میرے بال کاٹے, کبھی میرے پاس پیسے آئے تو میں اس کو ضرور دینے کے لیے آؤں گا. تو انہوں نے بال کاٹے بڑی محبت سے اور شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. تو حضرت جنید بغدادی چلے گئے. کچھ عرصے بعد جب ان کے پاس پیسے آئے تو وہ گئے دوبارہ نائی کے پاس کہ تو نے بڑی محبت سے میرے بال کاٹے تھے تو یہ تیرا ہدیہ. انہوں نے کہا میرا سودا تو اسی دن ہو گیا تھا, تم نے جب مجھے کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ بال کاٹ لو. اللہ اکبر, سبحان اللہ.